ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے گزر ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جو ہے عنایت فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں ذات اہل بیت پہ صراط مستقیم پہ ایمان و اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے ہمارے بیمار ہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جتنے ہمارے مسافر ہیں خداوند ان کی حفاظت فرما، اور جتنے ہمارے تاجرین ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ جو بھی مشکلات ہمارے ظاہرین کے لیے ہیں خداوند برطرف فرما۔ ظہور آبا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں سے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ تو انہیں دعاؤں کے ساتھ ہم چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کوشش ہوگی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ کبھی ہم بعض چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف میں ہمارا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو بیان کیا جائے، اس چیز میں جو خوبیاں ہیں اسے بیان کیا جائے، تاکہ جس نے اس سے استفادہ کرنا ہے اس کے لیے اس پر اعتماد حاصل ہو اور وہ بہتر جانے کہ اس چیز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ اگر حکیم ہیں تو وہ دواؤں کے بارے میں، مختلف میوجات کے بارے میں، مختلف کھانے پینے کے سلسلے میں، بیماروں کے حوالے سے مختلف آپ کو جو ہے چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، ان کی خصوصیات بیان کریں گے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دواؤں کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس دوا میں یہ خصوصیت ہے، یہ خوبی ہے اور فائدہ اس کا یہ ہے، تاکہ مریض جو ہے اس دوا سے استفادہ کرے اور اسے شفا ملے۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض افراد اصل ہدف کو بھول جائیں، مثلاً چاہے کہ دوا کی تعریف میں ممکن ہے کہ اسے مریض کی شفایابی اصلاً مد نظر نہ ہو، وہ دوا کی تعریف کریں تاکہ مختلف دکانوں میں، مختلف اسٹور میں یہ دوائیاں جائیں تاکہ اس کا کاروبار چمکے۔ یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ دوا کو بہتر تشخیص دے سکے اور بیمار تک پہنچے، بیمار اس سے استفادہ کرے اور وہ صحت یاب ہو جائے، اسے نجات ملے۔ یہ ہدف ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنے میں۔ جب کسی کا رشتہ آپ نے لینا ہو، کسی کا رشتہ لینا ہو تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کا اخلاق کس قسم کا ہے، اس کا خاندان کس قسم کا ہے۔ تو
مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے رشتہ جوڑ لیں تو ہمارے لیے کوئی خرابی پیش نہ آ جائے. اگر جو ہے لڑکا لڑکی کی شادی ہو جائے اور رشتے کے ازدواج میں جڑ جائیں تو یہ لوگ اچھی زندگی بسر کر سکیں، اولاد اچھی پیدا ہو سکیں، اولاد کی بہتر تربیت کریں تاکہ معاشرے کے لیے، دین کے لیے اور ملت کے لیے مفید ہو. کسی تعریف میں یہ چیزیں مد نظر ہوتی ہیں. اہل بیت کے سلسلے میں، امیر المؤمنین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ائمہ معصومین کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں خداوند متعال نے بے شمار تعریفیں کی ہیں اور احادیث سے اہل بیت میں اہل بیت کی تعریف الا ماشاءاللہ زیادہ ہے. مخصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کہ ان کی تعریف میں الا ماشاءاللہ احادیث موجود ہیں، تعریف موجود ہیں ان کی سیرت کے سلسلے میں. اور تقریباً ہر ملت اور ہر مکتب کے ماننے والوں نے کم و بیش امیر المؤمنین کے بارے میں کتابیں لکھی، ان کی تعریف کی ہے. اگر بتانا شروع کریں، بیان کرنا شروع کریں، شاید ایک شخص تمام تعریفیں بیان نہ کر سکے. اور کم و بیش ہم اپنی ساری زندگی اہل بیت کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی تعریف ہمارے کانوں میں آتی ہے. ہر خطیب خداوند متعال نے ثواب بھی رکھا ہے، اسے عبادت بھی قرار دیا ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کے فضائل بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ان سے اپنے روابط مضبوط کر لیں، ان سے تعلقات جوڑ لیں. یہ ہستیاں ان پر اعتماد کریں کہ یہ تمہیں سیدھی راہ پہ لے جائیں گے. یہ جو کچھ کہیں گے ٹھیک کہیں گے اور درست کہیں گے، چونکہ یہ ان فضائل کے مالک افراد ہیں، اس قسم کے فضائل ہیں. خدا نے انہیں وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اتباع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی فرمان برداری کی جائے، انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی فرمائشات میں دقت کریں، اپنی زندگی کے لیے ان سے اصول لے لیں اور ان کے بیان کردہ اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو سعادت حتمی ہے، کامیابی حتمی ہے، یقینی ہے، جنت یقینی ہے، بخشش یقینی ہے، شفاعت یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے. فضائل اہل بیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین چونکہ امام اول ہیں لہذا ان کے فضائل دوسروں سے بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. اگرچہ ائمہ معصومین بہت سارے فضائل میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں بیان کی گئی ہیں. تو آپ اپنی ساری زندگی کم و بیش آپ سنتے ہیں اہل بیت کے فضائل. تو مقصد اتباع ہے، پیروی ہے، مقصد انہیں اپنے لیے رہنما قرار دینا، اپنے لیے مولا و مقتدا قرار دینا ہوتا ہے. تو اصل ہدف یہاں پر ہے کہ آ کر یہ دیکھنا کہ یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں، ان کے یہ مقامات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ برتری ہیں، یہ معجزات ان کے. اب ہمارا کام باقی ہے. یہ ہمارا کام، اصلی کام یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے فضائل کو ہم بیان کریں. پھر اپنا جو اصل کام ہے وہ یہ کہ انہوں نے
ہمارے لیے کیا کہا ہے. اب ان پر اعتماد ہو گیا، آپ نے مان لیا انہیں، یقین حاصل ہوا آپ کو کہ یہ ہمارے امام ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، معصوم ہیں اور صحیح ہیں، درست ہیں، حق ہیں، برحق ہیں. اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان سے سبق لیا جائے اور ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں. یہ ہمارا کام ہوتا ہے. تو لہذا 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی آپ کی خدمت میں. حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، اور اگرچہ بے شمار ہیں، ان میں سے ایک ہمیں بتایا امیر المؤمنین نے کہ قلیل تدوم علیہ، وہ کمترین عمل جس پہ مداومت کی جائے، جس میں تسلسل ہو، جس میں پیوستگی ہو، جسے لگاتار انجام دیا جائے، جس میں ناغہ نہ کیا جائے، انہیں تسلسل کے ساتھ انجام دیا جائے. چھوٹا سا کام ہے، اسے مسلسل انجام دیتے ہیں آپ، چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کام، یہ عمل ارجا من کثیر مملول من، یہ اس کثیر کام سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے اور چھوڑ دے. یہ قلیل عمل بہتر ہے، قلیل عمل جسے مسلسل انجام دیا جائے اس کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت اس زیادہ عمل کے جسے مختصر مدت میں انجام دے اور تھک جائے اور پھر انسان جو ہے اس سے بدل ہو جائے، چھوڑ دے. اس کا فائدہ کم ہے. وہ عمل جو دائمی ہے، اگرچہ کم ہے، مفید ہے. وہ عمل جس میں دوام نہ ہو، اگرچہ آپ نے ایک دن کیا بہت کچھ اور پھر چھوڑ دیا، اس کا فائدہ کم ہے. امیر المؤمنین یہ فرمانا چاہتے ہیں. مثلا نماز شب، ایک شخص نے شروع کی نماز شب، ابھی مدرسے میں داخل ہو چکا تھا، جب پہلا درس اخلاق سنا، وہ بھی پرنسپل صاحب نے نماز شب کے بارے میں بیان کیا اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. الا ماشاءاللہ نماز شب کے فضائل ہیں کہ انسان کو تا معراج پہنچانے والے فضائل سن لیا. پھر پوچھا کہ بہترین ترتیب نماز شب کی کیا ہے. پوچھتے گئے، استاد بتاتے گئے کہ مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر رکعت میں ایک سورہ حمد پڑھیں اور نماز کو جاری رکھیں، مختصر 15 سے 20 منٹ میں. کہا کہ اس سے بہتر، کہا کہ قل ہو اللہ بھی ہر سورہ حمد کے ساتھ قل ہو اللہ بھی پڑھیں. پھر پوچھا کہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھیں. اگر چیز سے بھی زیادہ دعائیں اور چیزیں، اس نے یہ 30 کو یاد کیا کہ یہ ہو سکتا ہے. صرف ایک رات نماز شب پڑھی ہے اور اس نماز شب میں اس نے کوشش کی کہ ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھیں. تو وہ بیچارہ گر چکا تھا، بے حال ہو چکا تھا. اب اس کے بعد شاید اس نے کبھی پھر نماز شب کا نام بھی نہیں لیا ہوگا. تو بہتر کیا ہے کہ مختصر نماز شب پڑھے، ہمیشہ پڑھے. مختصر کس طرح سے؟ ہمارے جوانوں کے لیے مثلا آسان ترین رات، مثلا حضرت آیت اللہ سیستانی، ان کے ہاں ایک سہولت اور بھی ہے نماز شب میں کہ آپ اول شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آدھی رات کی بھی شرط نہیں ہے، صرف بہتر ہے کہ آپ آدھی رات کے بعد پڑھیں، ورنہ اول شب سے نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے آیت اللہ ثانی کے مقلدین کے لیے. ابھی وہ 11 رکعتیں ہیں، 11 رکعتوں میں آسانی بھی ہو سکتی ہے کہ ہر رکعت میں صرف سورہ حمد پڑھیں، دوسرا سورہ نہ پڑھیں. آپ سورہ حمد پڑھیں، رکوع میں جائیں، مختصر ذکر سجدہ اور نماز ختم کریں. سلام میں بھی مختصر ہے. کس قدر مختصر ہے
کہ سلام 3 آپ آخری ایک کو پڑھیں. نماز شب ادا آخری السلام علیکم آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے یہاں تک کافی ہے، وہ رحمت اللہ بھی ضروری نہیں ہے. السلام علیکم ختم. سلسلہ حمد تکبیرات بھی سب مستحب ہیں سوائے تکبیر احرام کے. کس قدر مختصر ہے. پھر 11 رکعتیں بھی مشکل ہے، اس طرح مختصر بھی اور پھر 11 یہ بھی سخت ہو. آپ آخری 3 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں نماز شفع کی اور 1 رکعت نماز وتر کی. یہ بھی ہے. حتیٰ سفارش ہوئی کہ کم از کم آخری 1 رکعت ہی پڑھیں، سستا ہے. تو یہاں سے شروع کریں، 1 رکعت سے شروع کریں، صرف سورہ حمد سے شروع کریں. اس پہ آپ جو ہے مداومت کریں، پھر آپ اضافہ کرنا شروع کریں کہ میں اب نمازیں 1 ہفتہ مثلا 10 دن 20 دن آپ نے صرف نمازیں وتر 1 رکعت پڑھی. پھر آپ نمازیں شفع کو بھی شامل کریں کہ 2 رکعت یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر 1 رکعت نمازیں 3 رکعتیں یہ بھی نماز شب ہے. پھر آپ آہستہ آہستہ نماز شب کو تقسیم کر کے پڑھیں. یہ مستحب ہے، ثواب بھی زیادہ ہے. آپ 4 رکعت 2 کر کے 2 رکعت پڑھیں، سو جائیں، پھر کبھی اٹھ کے مثلا یا آدھی نماز کو آپ سونے سے پہلے پڑھیں، آدھی نماز کو آپ بات ہونے کے بعد پڑھیں. مثلا جو 8 رکعتیں ہیں وہ پہلے پڑھ کے سو جائیں، پھر صبح کو جب آپ اٹھیں وہ 3 رکعتیں آخری وہ پڑھیں. یہ ہو سکتا ہے. تو مختصر جو ہے نا عبادت سے شروع کریں تاکہ کہ آپ جو پوری عبادت تک آ سکیں. شریعت نے اور اسلام نے اور اہل بیت نے ہمیں یہ ٹیکنیک سکھا دی ہے. تو اگر ہم نماز شب کے عادی ہو جائیں، اگرچہ مختصراً یہ زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن 1 رات نماز شب پڑھیں پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، یا پھر 1 ہفتہ 2 ہفتے سختی سے آ جائیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. امیر المؤمنین نے ہمیں یہ سکھا دیا قلیل تدوم علیہ، وہ قلیل عبادت جس میں تو مداومت کرے، مسلسل اسے انجام دے. ارجا امیدوار تر ہے وہ عمل ہمارے لیے امیدوار منیندہ تر ہے فائدے کے اعتبار سے من کثیر مملول من، وہ کثیر عبادت جس سے آپ تھک جائیں، اکتا جائیں، بور ہو جائیں، چھوڑ دیں پھر اسے. لہذا انفاق کے سلسلے میں یہ ہے کہ کم ایک دن اگر آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خرچیں پھر اس کے بعد دل تھام کے بیٹھ جائیں. بہتر ہے آپ 5 روپے سے شروع کریں، اس پہ مداومت کریں، ہر جمعے کو 5، پھر آپ 10 کریں، پھر 15، پھر آگے بڑھیں. امیر المؤمنین یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیشہ انفاق کرنا بہتر ہے. آپ کی تربیت مہم ہے، نہ وہ پیسہ جو آپ کسی کو دے دیتے ہیں، وہ اتنا مہم نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ ایک دن جگر تھام کے زیادہ پیسے دیں پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر آپ کی تربیت نہیں ہوگی. ممکن ہے کہ آپ کے اس رکوں سے دوسرے استفادہ کریں، آپ کو ثواب ملے، لیکن آپ کی تربیت زیادہ مہم ہے. آپ کو سخی ہونا چاہیے، آپ کو محسن ہونا چاہیے، آپ کو منفق ہونا چاہیے، آپ کو تہجد گزار ہونا چاہیے. یہ لہذا کم ترین سے شروع کریں تاکہ ان کی بیشترین تک آپ پہنچے. انفاق کے سلسلے میں اسی طرح سے ہمیشہ باوضو رہنا چاہتے ہیں، ثواب ہے، اور ہمیشہ عبادت کی حالت میں. تو ایک شخص چاہے گا کہ ہمیشہ باوضو رہیں تو مشکل ہوگا اس کے لیے. تو کم سے شروع کریں. کم سے کہاں شروع کریں؟ مثلا ہمیشہ سونے سے پہلے وضو کریں. جب یہ عادی ہو جائیں 1 ماہ 2 ماہ، اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ دن کو بھی وضو کرنا شروع کر دیں. عام حالات میں بھی جب بھی آپ چاہیں واش روم واپس آئیں وضو کریں. تو اس طرح آپ دائم الوضو ہوں گے. دائم الوضو کا مطلب دائم العبادت ہوتے ہیں. انسان جتنا فائدہ اس مفت کے عبادت میں ہے، مشکل ہے کہ ایسی سستی عبادت ہمیں ملے. صرف آپ نے وضو کرنا ہے، 1 گلاس پانی سے وضو ہو سکتا ہے. چہرے کو تر کرنا ہے تو آپ دونوں ہاتھوں کو سر اور پیروں کا مسح کرنا ہے. دائم الوضو اہل بیت کی طرف سے تاکید شدہ ایک عمل ہے. تو لہٰذا یہ بھی کم ترین سے شروع کریں کہ صرف رات کو سونے کے لیے مثلا وضو کیا کریں جو مستحب وضو ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صبح کو جب آپ مثلا نماز کے بعد سو جائیں کبھی یا ادھر ادھر سے آ جائیں ناشتے سے پہلے جب آپ جائیں واش روم واپس ساتھ ایک وضو اور بھی کریں. ایک ایک کر کے اضافہ کریں.
لہذا ذکر میں بھی یہی ہے، پہلے ایک مختصر ذکر، پھر دعاؤں میں بھی یہی ہے، پہلے آپ جو کبھی شروع کریں گے پھر کبھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے. تو پہلے مختصر دعائیں امام زمان، دعائیں سلامتی آقا امام زمان، استغفار 100 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ استغفار مستحب ہے. اگر آپ روزانہ کے حساب کریں 100 صلوات مستحب ہے، 100 70 استغفار مثلا مستحب ہے، 30 قل اللہ مستحب ہے، 30 تسبیحات اربعہ مستحب ہے. اسی چیزیں ایک سے شروع کریں، ایک سے استغفار 70 کو نہیں، مثلا 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا روزانہ مستحب ہے صبح کی نماز کے بعد، 10-11 قل اللہ مستحب ہے، ایک آیت الکرسی مستحب ہے. ایک سے شروع کریں، پھر اس کے بعد ایک کا اضافہ کریں تاکہ آپ کی تعقیبات پھر آہستہ آہستہ کامل ہو جائے. تو آقا امیر المومنین یہ جو ہیں بتانا چاہ رہے ہیں. تو لہذا مثال دی گئی ہے کہ برف اگر شدید برسے تو نقصان دہ ہے، مکانوں کو گرا دیتے ہیں، روڈ خراب کر دیتے ہیں، گاڑیوں کے لیے مسائل ہیں. لیکن مفید برف کو آہستہ آہستہ لگاتار برسے تاکہ لوگ بھی اپنی زندگی کو جاری رکھیں اور زمین کے لیے بھی مفید ہو. بارش بھی اسی طرح سے ہے، اگر یک بار بارش برسے خطرناک ہے، سیلاب ہے. کم اگر آہستہ آہستہ بارش برسے زمین کے لیے بھی مفید ہے، درختوں کے لیے مفید. اس طرح سے ہماری عبادتیں ہمارے لیے اس وقت مفید ہے کہ ہم آہستہ سے پیوستہ انجام دیں. ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ ہے انصاری خدمت آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی خدمت میں آ گیا اور گہری آنکھ کھینچی. حضرت جابر صاحب کرامت بڑی ہستی ہے، اہل بیت کے مد نظر ہستی. آنکھ کھینچی. آقا امیر المومنین نے سوال کیا کہ جابر شاید دنیا کو یاد کیا کہ اتنی سر آنکھ اور لمبی آنکھ کھینچی ہے، طولانی آنکھ. جابر نے کہا دنیا کو یاد کیا، زمانے کو یاد کیا کہ جو دنیا کی سختیاں ہیں، بے وفائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. انہیں جب انسان یاد کرتا ہے تو بعض اوقات بڑے بڑے لوگ بھی سر آنکھ کھینچ لیتے ہیں کہ بے وفا نہیں دنیا. تو اس سلسلے میں آقا امیر المومنین نے حضرت جابر سے فرمایا انسان اگر عقل مند ہے تو اس دنیا کے بارے میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آنکھ کھینچے. آقا امیر المومنین یہ بتانا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جابر دنیا کی تمام لذتیں اور تمام عیش اور خوشیاں 7 چیزیں ہیں. آقا نے فرمایا کھانے کی لذتیں 1، پینے کی لذتیں 2، سونگنے کی لذتیں 3، اور چوتھی لذت آقا امیر المومنین بیان کیا لذت جنسی 4، لذت سواری سوار ہونے کی لذت، اور لذت لباس پہننے کی لذت، انسان اس سے لذت حاصل کرتا ہے. تو یہ 7 قسم کی لذتیں ہیں. آقا امیر المومنین نے دنیا کی حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا حضرت جابر کے لیے. اب سب سے لذیذ ترین کھانے کی چیز آقا امیر المومنین فرمایا کہ شہد ہے. لذیذ ترین چیز ہے جو ایک حشرہ کے منہ کا پانی ہے. ایک مکھی ہے، شہد کی مکھی کے منہ کا پانی ہے. آب دہن ہے، وہ جو کچھ کھاتا ہے اپنی شکم میں اور وہاں سے بناتا ہے، بنانے کے بعد باہر آ کے شہد کو باہر اگل دیتا ہے، اپنے منہ سے نکالتا ہے. آقا نے فرمایا کہ یہ ایک حشرے کے منہ کا پانی ہے، ایک مکھی کا ہے. عام مکھیوں کو ہم پسند نہیں کرتے. سب سے زیادہ پینے کی لذیذ ترین چیز آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی ہے، تو ہر جگہ مہیا ہے، وافر ہوتا ہے، زمین پہ چلتا ہے. بہترین سننے کی چیز غنا اور موسیقی ہے، گانے وغیرہ. بہترین اور لذیذ ترین لیکن وہ حرام ہے.
وہ بھی حرام ہے، یہ لذت حاصل کرو گے حرام ہے۔ اور فرمایا کہ لذیذ ترین سونگنے کی چیز مشک ہے، مشک یا مسک، ذرا اور وہ کیا ہے یہ مسک؟ یہ آہو کے خون کا ایک خشک شدہ حصہ ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے اس کے خون سے بنتا ہے، ناک میں خشک ہو جاتا ہے پھر وہ مشک کی شکل میں بن جاتا ہے، خدا نے وہ خون ہے، وہ بھی ایک جانور کا خون۔ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ الدَّمِ الْغِزَالِ، یہ شاعروں نے کہا کہ مسک کیا ہے، مسک کی اتنی تعریف نہ کریں، مسک تو مثلا آہو کے خون کا ایک خشک شدہ حصہ ہے۔ اب اس جملے کو معذرت کے ساتھ امام المومنین نے بیان کیا، میں عرض کروں اور کوشش کروں گا کہ جو ہے اچھے الفاظ میں عالی ترین لذت جنسی اتصال مجرائے ادرار ہے۔ لذت جنسی جب ازدواجی تعلقات میں عالی ترین چیز یہ ہے لذت، لیکن وہ بھی مجرائے ادرار کا اتصال، اس زیادہ کچھ نہیں ہے، جسے تم بہت مثلا دنیا والے فرمایا بہترین سواری گھوڑا ہے، وہ بھی کبھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اس میں بھی جان کے لیے خطرہ ہے۔ کبھی گھوڑا اپنے صاحب کو بہترین لباس ریشم ہے اور وہ بھی ایک کیڑے سے ملتا ہے، وہ بھی کیڑے کا ہے، اس نے بھی اپنے منہ سے نکالا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا امیر المؤمنین نے ہمیں، جس امیر المؤمنین کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ دنیا جس کی لذتیں لذیذ ترین متاع ایسے ہوں، جابر سے فرمایا جس دنیا کی لذیذ ترین چیزیں اس قسم کی ہیں، عقل مند انسان اس کے لیے آہ نہیں کھینچے گا۔ ایک عقل مند انسان اپنے رب کی طرف، اپنے خدا کی طرف اور اپنی عاقبت کی طرف اور اپنی سعادت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، نہ دنیاوی چند لذتوں کی طرف۔ اس کے لیے آہ کھینچیں کہ مجھے لذیذ ترین کھانے نہ ملے، لذیذ ترین شربتیں مجھے نہ ملی، لذیذ ترین مثلا قربتیں نہ ملی، اس پہ آقا نے فرمایا کہ عاقل مند آہ نہیں کھینچے گا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا فواللہ ما خطرت الدنیا بعدما علی قلبی، اس کے بعد دنیا میرے دل میں نہیں گزری ہے، میں نے دنیا سے نفرت۔ یہ امیر المؤمنین کا دوسرا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کیا بیان ہمارے لیے۔ تیسری فرمائش امیر المؤمنین فرمایا قدر الرجل علی قدر ہمتی، انسان کی قیمت اس کی ہمت کے حساب سے ہے، جس قدر اس میں ہمت ہے اسی قدر اس کی ارزش ہے۔ اور دوسری حدیث عرض نہیں کروں گا جو پچھلے سال عرض کیا تھا کہ جس کی ہمت شکم سیری ہو اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو شکم سے باہر آتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ انسان کی قیمت وہی ہے جس قدر اس کی ہمت ہے۔ تو بلند ہمتی کیا ہے؟ میں چند مثالیں عرض کروں گا۔ آقا نے فرمایا کہ بلند ہمتی چند مثالیں یہ، انسان اگر دوسروں کی عیب جوئی کرے وہ بلند ہمتی نہیں ہے، اگر اپنے عیوب سے آگاہ ہو جائیں اور برطرف کریے بلند ہمتی ہے۔ اگر ایک مومن ایک انسان اس قدر اپنی عیب جوئی میں لگ جائیں کہ دوسروں کے عیوب نظر نہ آئیں، یہ شخص بلند ہمتی کا کام کیا، یہ بلند ہمتی ہے دین میں۔ تو عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، اپنی عیب جوئی عبادت ہے، دوسروں کی عیب جوئی گناہ کر دیا۔ دوسری مثال، آپ سے برائی کریں، آپ اسے سزا دیں، یہ بلند ہمتی نہیں ہے، اگر بخش دیں اسے یہ بلند ہمتی ہے کہ آپ اسے بخش دیں، برائی نہ کریں اس کے ساتھ،
بعض ہم افراد اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلند ہمتی ہے کہ اگر اس نے ایک گناہ کیا میرے بارے میں 10 گناہ اس کے بارے میں. ان کا جواب پتھر سے. امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کی بلند ہمتی اسی چیزیں نہیں ہوتی. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ بخشش وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. حتیٰ قتل کے بارے میں خدا متعال نے جہاں قصاص کا آپشن دیا مقتول کے وارثین کو کہ آپ قصاص کر سکتے ہو, دیا لے سکتے ہو, تیسرا آپشن خدا نے خود مشورہ دیا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. اگر بخشو زیادہ بہتر ہے. اگر بخش سکتے ہو بخشش. کتنے افراد نے بخش دیا ہے؟ قاتل کو بخشا ہے. بلند ہمتی یہ ہوتی ہے. تو لہذا بلند ہمتی یہ نہیں کہ برائی کے بدلے میں برائی کی جائے, برائی کے بدلے میں نیکی کی جائے. اگر کسی کو دیکھا کہ برائی کرتا ہے, بلند ہمتی یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں برے فیصلے کریں کہ یہ فاسق ہے, یہ فاجر ہے, یہ مرتد ہے, یہ فلان یہ فلان. یہ بلند ہمتی نہیں. بلند ہمتی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. مالک اشتر نے کیا کیا تھا؟ مالک اشتر نے دیکھا کہ میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, بازار میں میری بے عزتی کی ہے, مثلا یہ مسجد میں جاتا ہے, اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا اسے ہدایت دے, اس کی عاقبت بخیر ہوتا ہے. بلند ہمتی ہے. آپ سے اگر برائی کرتے تو اسے بخش دیں, لیکن برائی نہ کریں, کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے. کیا معلوم انسان کو؟ اقبح الخلق التکبر. امیر المومنین فرمایا کہ بدترین اخلاق تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ دوسروں سے خود کو بہتر و برتر سمجھنا. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جائیں گناہ کار ترین شخص کو لے آئے میرے پاس. گناہ کار ترین شخص, بدترین مخلوق کو لے کر آئے. گیا کہ ایک زیادہ گناہ کرنے والا مسئلہ ہے, ایک چور کو پکڑ کے لائے. لاتے لاتے سوچا کہ شاید 1-2 دنوں میں اس نے توبہ کیا ہو, مجھے کیا معلوم یہ بخشا گیا ہو. چھوڑ دیا. کسی اور گناہ کار کو پکڑا, اس نے توبہ کیا ہو, مجھے کیا معلوم. چھوڑ دیا. چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کتے تک آ گئے کہ یہ کتا. پھر کہا کہ عالم سگی میں, اپنے کتوں کے عالم میں نہ معلوم اس نے کیا کیا ہے, لہذا میں خدا کی بارگاہ میں کیسے لے کر جاؤں کہ یہ بدترین ہے. چھوڑ دیا. واپس آئے خداوند متعال کی بارگاہ میں. خداوند متعال سے کہا کہ میں نے خود سے زیادہ کسی کو کمتر نہیں سمجھا. چاہے اگر کوئی حقیر بندہ میں خود مجھے نہیں معلوم پھر آگے. خداوند متعال نے فرمایا اگر آپ کسی کو بھی ان میں سے لے آتے تو آپ کو مرتبہ نبوت سے میں فارغ کر دیتا, محفول کر دیتا آپ کو. یہ علماء کی کتابوں میں درج ہے. کیا معلوم کہ وہ چور بخشا گیا ہے, وہ مثلا ڈاکو بخشا گیا ہے, کیا معلوم کہ وہ بخشا گیا ہے بے نماز مثلا, ہمیں نہیں معلوم. شاید اس نے توبہ کیا ہے, کیونکہ ہم شب و روز اس کے ساتھ نہیں, ہم اس کے دل میں نہیں. دیکھیں جب عالم غیب ہے تو تاریکی ہے ہمارے لیے. تاریکی میں سب کو ہم ایک جیسے دیکھتے ہیں. رات ہو جائے اگر روشنی نہ ہو تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے. تو غیب میں کیا ہے؟ باطن کسی کا بھی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ باطن میں کیا ہے, نہیں معلوم. لہذا سب ایک جیسے نہیں معلوم. اب وہ بخشے گئے ہوں گے تو لہذا جو ہے اگر کسی نے برائی کی آپ کے ساتھ تو بخش دیں, برائی نہ کریں. نہیں معلوم کہ آپ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے. وہ ممکن ہے بخشا گیا. بلند ہمتی یہ ہے اگر آپ کا دل توڑا ہے. بلند ہمتی کیا ہے کہ آپ علم کو پکڑے, تابوت کو پکڑے, بارگاہ میں آ جائیں, محراب میں آ جائیں, نفرین کریں, لعن کریں. یہ بلند ہمتی نہیں ہے. دعا کریں اس کے لیے. بلند ہمتی یہ ہے پیغمبر نے ایسا کام کیا, امیر المومنین نے ایسا کام کیا ہے, اصحاب نے ایسے کام کیے ہیں.
جنہوں نے برائی کی ہے ان کے لیے دعا کی ہے۔ پیغمبر اسلام کا مشہور سب کو معلوم ہے اسکول کی کتابوں میں، وہ خاتون جو ہمیشہ پیغمبر اسلام کے راستے میں کوڑا کرکٹ اور کچرے ڈالنے کی عادی تھی، وہ بوڑھی اور پیغمبر اسلام اس کے پاس بھی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ برائی کا جواب نیکی سے دیں۔ اب امام حسن نے کیا کیا ہے، اب امام حسین نے کیا کیا ہے، ساتویں امام نے کیا کیا جنہوں نے آ کر ان کے آبا و اجداد کی شان میں گستاخی کی۔ تو یہ تمام ہمارے لیے سیرت ہے۔ اگر کسی نے آپ کا دل توڑا تو نفرین نہ کریں بلکہ دعا کریں، یہ بلند ہمتی ہے۔ برائیوں اور تلخیوں سے چشم پوشی کریں۔ بعض بچوں کو دیکھا آپ دوائی اس کے منہ میں ڈالیں وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، تلخی برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض بچوں کو آپ نے دیکھا وہ آرام سے پی لیتے ہیں، انہیں اس میں برداشت ہے۔ دنیا میں بھی تلخیاں ہوتی ہیں، برائی انسان کے سامنے تلخیاں آ جاتی ہیں، برائیاں سامنے آ جاتی ہیں تو چشم پوشی کریں۔ حتیٰ دوسروں سے اگر برائی دیکھی، تلخی دیکھی، آپ نے کچھ کہا، برداشت۔ بلند ہمتی یہ ہے کہ خواہ مخواہ لڑ کے جھگڑ کے کیا ملے گا، بہترین کام بخشش سے چشم پوشی۔ کیونکہ اگر آپ خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں نگاہیں خوبصورت ہیں تو آپ ہمیشہ زیبائی دیکھیں گے۔ یہ انسان کی نگاہوں کا ہے، جن کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں وہ پھر زیبائیاں۔ حضرت علیہ مکرمہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر، انہوں نے بھی دیکھا واقعہ کربلا کو، تمام تلخیاں دیکھی، تمام مصیبتیں دیکھی اور فرمایا کہ میں نے زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جو کچھ دیکھا زیبا ہے، کیونکہ جو نتیجہ ہے زیبا ہے، شہادتوں کا نتیجہ، اسی اسیری کا نتیجہ زیبائی ہے۔ ہم انسان مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے آپ کا دل توڑا، جنہوں نے آپ کے بارے میں غلط فیصلہ کیا، جنہوں نے آپ کو نظر انداز کر دیا، بلند ہمتی کیا ہے؟ بلند ہمتی یہ ہے کہ ان کا بھی جواب مسکرا کر دے دیں۔ جنہوں نے آپ کو ایک دن نظر انداز کیا تھا، جنہوں نے آپ کے بارے میں ایک دن غلط فیصلہ کیا تھا، آج وہ اگر آئے آپ کے سامنے ہنس دے، جواب دے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ بلند ہمتی یہ ہے۔ لہذا اچھا ہونا ہنر نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ایک دن اچھے ہو جاتے ہیں، شبائے قدر میں اچھے ہو جاتے ہیں، رمضان میں بہت سارے افراد اچھے ہو جاتے ہیں، کسی کی فوتگی پہ بہت سارے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا رہنا ہنر ہے کہ رہیں اچھے، آج بھی اچھے، کل بھی اچھے، آخر تک اچھے ہیں، یہ ہنر ہے۔ ایک دن انقلاب آ جاتا ہے، اگلے دن آپ مثلا، تو اچھا ہونا زیادہ ہنر نہیں ہے۔ اچھا ہونا اچھی چیز ہے، لیکن اچھا رہنا ہنر ہے۔ آقا میرے فرمان کہ اچھے رہا کریں۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال کی خدمت میں کہ مسافرت پہ گئے، ایک شخص کے پاس گئے، مہمان بنے اور اس نے اچھی خاصی پذیرائی کی پیغمبر اسلام کی۔ کہا کہ کوئی بلند ہمتی عرض کر رہا ہوں، کہا کہ کوئی حاجت ہے بتا دو، میں دعا کروں گا حاجت تمہاری پوری ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا موقع ہے۔ کہا جی میرے لیے اونٹ چاہیے، کیا کرو گے؟ جو گھر کا سامان ہے، ادھر ادھر جانا ہو سامان ہے۔ پھر چند گوسفند چاہیے، کس لیے؟ اس کے بچے پیدا ہوں گے، پھر دودھ مودھ ہے، اس سے گزار بسار ہے۔ پیغمبر اسلام نے دعا کی، چند گوسفند ملے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کاش کہ یہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بلند ہمتی سے مجھ سے سوال کرتے، میں دنیا و آخرت کی سعادت اس کے قدموں میں ڈال دیتا۔ اس نے مجھ سے اونٹ مانگا اور چند گوسفند۔ پیغمبر فرمایا، اب اصحاب تجسس میں پڑ گئے کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا قصہ ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ مصر سے آپ شام کی طرف سفر کریں، تو حضرت موسیٰ نے آخری بار جانے سے پہلے مصر سے حضرت یوسف کی قبر کی زیارت کرنی تھی۔ اب یہ بھی غالباً خدا کی طرف سے حکم ہے۔ حضرت موسیٰ کو
جو ہے قبر کا پتہ نہیں چلا حضرت یوسف کہاں دفن ہے. کہا کہ یہاں بوڑھوں کو بلائیں جو جانتے ہیں بلائیں. سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم. صرف ایک بوڑھی عورت ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے. حضرت موسیٰ نے بالکل اچھا ہے تو بلاؤ اسے. ایلچی چلا گیا ادھر. جناب آپ کو حضرت موسیٰ نے بلایا. کہا موسیٰ کو میری ضرورت ہے. اسے بولے خدا ہے. یہ علم کا تقاضا ہے کہ میرے پاس علم ہے, موسیٰ کے پاس نہیں ہے. یہ علم میں نے دینا. حضرت کو بولے میرے پاس. حضرت موسیٰ نے تعجب کیا. کہا ٹھیک ہے چلو میں خود چلا جاتا ہوں. چلا گیا بوڑھی عورت سے. میں موسیٰ ہوں, خدا کا نبی ہوں, پیغمبر ہوں, مجھے مثلا حضرت یوسف کے قبر کے بارے میں معلومات. کہا کہ علم کی قیمت ہوتی ہے. سالہ سال سے اس راز کو میں نے سینے میں رکھا ہے, بے قیمت نہیں دوں گی. کہا قیمت کیا ہے؟ 3 میری حاجتیں پوری کریں, یہ اس کی قیمت ہے. پہلی حاجت یہ کہ میں بوڑھی ہوں, مجھے جوان کر دے. دوسری حاجت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری شادی ہو جائے. تیسری حاجت یہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ کی ہی بیوی رہوں. دنیا آخرت دونوں آپ ہیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی, جوان ہوئی, شادی ہوئی. قیامت کے دن بھی حضرت موسیٰ کی ہم سر بنیں گے. بلند ہمتی انسان اپنے اندر پیدا کرے. چوروں میں بھی کم از کم کچھ لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت کم ماچس چوری کرتے ہیں. اب یہ کوئی چوری ماچس چوری کرتے ہیں. حتیٰ کہ تو لہذا اسلام میں دین میں آئے بلند ہمتی پیدا کریں تاکہ خداوند متعال اس ہمت عالم فرمائے کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت ہے. تو وہ شخص جس نے پیغمبر کی مہمان نوازی کی اور کہا کہ اونٹ دے دے, اس کی ہمت بہت کم ہے. وہ خاتون جس نے جوانی پیغمبر کے ساتھ شادی اور آخرت میں بھی اسی پیغمبر کے ساتھ, یہ بلند ہمتی ہمارے اندر پیدا. آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پھر آپ کی خدمتیں تمام. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یحیا حیاتی, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے, اس کا جینا میری طرح ہو, وَيَمُوتُ مَمَاتِي, میری طرح مرے, زندگی اور موت میری راہ پر ہو, پیغمبرانہ ہو, خدا پسند زندگی اور موت ہو. وَيَسْكُنُ جَنَّةَ عَدْلٍ, اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں سکونت پذیر ہو. اگر کوئی یہ چاہتا ہے غرسها ربی, وہ جنت جسے میرے خدا نے بنایا ہے اس میں رہنا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ فرمایا فَلْيُبَالِ عَلِيًّا, تو وہ علی کی ولایت کو قبول کریں. آقا امیر المؤمنین کو اپنا سرپرست مانیں, آقا امیر المؤمنین کی امامت سے شروع کریں, ان کی اطاعت سے شروع کریں, انہیں فرمان روا مانیں, انہیں معصوم مانیں, انہیں خلیفہ بلا فصل مانیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے سارے معانی موجود ہیں. فَلْيُبَالِ عَلِيًّا مِّن بَعْدِهِ, تو اسے چاہیے کہ میرے بعد علی کی ولایت کو قبول کرے, علی کی امامت و خلافت کو قبول کرے. وَلْيُبَالِ وَلِيَّهُ, نہ صرف علی کی ولایت کافی نہیں ہے, ان کے دوستوں سے بھی دوستی رکھے, دوستداران علی سے دوستی رکھے, عاشقان آقا امیر المؤمنین سے بھی دوستی رکھے. آقا امیر المؤمنین یہ بھی چاہتا ہے صرف آقا علی کو مانے, ہم بھی مانے آپ بھی مانے, پھر ہم دونوں آپس میں لڑے. آقا امیر المؤمنین پسند نہیں کرتے. جب ہم دونوں مانتے ہیں پھر ہم دونوں میں دوستی ہونی چاہیے, کیونکہ دونوں آقا امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں. پیغمبر صاحب نے فرمایا وَلْيُبَالِ وَلِيَّ, اولیاء علی سے بھی ولایت رکھیں, دوستی رکھیں. وَلْيَقْتَدِ الْأَئِمَّةَ مِن بَعْدِي, اور میرے بعد ان اماموں کی پیروی کریں. وَلْيَقْتَدِ بِأَهْلِ بَيْتِي مِن بَعْدِي, میرے بعد میرے اہل بیت کی پیروی کریں. تو صرف آقا امیر المؤمنین کا ماننا بھی کافی نہیں ہے, باقی اماموں کا بھی ماننا چاہیے. فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي, وہ اہل بیت, وہ ائمہ, باقی 13 امام, وہ میری عترت ہے, میری اولاد ہیں. خُلِقُوا مِن طِینَتِی, جس طینت سے میں وجود میں آیا ہوں وہ ائمہ بھی اسی طینت سے وجود میں آئے ہیں. رُزِقُوا فَهْمًا وَعِلْمًا,
انہیں خدا کی طرف سے خاص رزق مہیا ہے اور خاص علم انہیں فراہم ہے، ان کی اطاعت کریں۔ اور فرمائے وَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ لِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جو ان اہل بیت کی فضیلت کا انکار کر دے اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، اس کے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے، جو اہل بیت کے فضائل کا انکار کرے، ان کی برتری کا انکار کرے۔ القاطعین فیہم صلتی، جو اہل بیت کے سلسلے میں میری رشتہ داری کو توڑ دے، یعنی میری خاطر بھی اہل بیت کے ساتھ نہ دے، صلہ اہل بیت کو، رابطہ اہل بیت کو توڑ دے، وہ ان کے لیے ویل ہے اور ہلاکت ہے۔ لا انالہم اللہ شفاعتی، خداوند انہیں میری شفاعت سے محروم رکھے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت کی ولایت صرف ممبر کی حد تک نہیں ہے، عملی زندگی میں حتماً ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پڑھنا واجب ہے، جاننا واجب ہے، اطاعت واجب ہے، پیروی واجب ہے، تاکہ کہ ہم شیعہ واقعی بن سکیں۔ اللهم اجعل ولينا النبي واجعلنا من عوانه وانصاره، اللهم انصر نبيك محمد صلى الله عليه واله وذريته ومن تبعه وعلى دعوته وارحم استغاثتنا بعده، اللهم اكشف هذه الامه عن هذه الامه بحضوره وعجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اللهم نور قلوبنا يا الله وبيض وجوهنا يا الله واهلك اعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وآمن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى روح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين لا سيما إلى أرواح شهدائنا، رحم الله من يقرأ